وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کی 81 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور سورہ یوسف اپنے تعارف میں دو تین چیزیں قابل ذکر ہیں یاد کرنے کے حوالے سے کہ سورہ یوسف مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کے تقریباً 12 رکوع ہیں اور 111 کے قریب اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ بہترین قصہ قرآن نے سورہ یوسف کو کہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ فیز جس میں حضرت بنیامین کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کے بھائی جب واپس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ بنیامین تو حضرت ہمارے بھائی یوسف کی طرح ہم سے بچھڑ گئے، اور ہم اپنے باپ کو جا کے کیا جواب دیں گے۔ ان میں سے سارے ایک سائیڈ پہ ہو کر سرگوشی اور مشاورت کرتے ہیں، تو ان میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے جو پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حوالے سے بھی تم نے وعدہ دیا تھا اپنے باپ کو، تو وہ کہتا ہے میں تو یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ جو ہے وہ میرے باپ مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی مل جائے تو ہم اس کو لے کے واپس چلے جائیں، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب انہی بھائیوں کی مشاورت ابھی چل رہی ہے کہ بنیامین ادھر رہ گئے، ان کی بوری میں سے وہ نکل آیا ناپنے اور ماپنے والا برتن، اور کبھی کبھی اس میں پینے کا پانی کے پینے کا بھی کام لے لیا جاتا تھا، چاندی کا بنا ہوا تھا تفسیری روایات کے مطابق۔ اب وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اپنے باپ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تو چوری کی ہے، اور ہم اس پہ جھوٹ نہیں بول رہے، ہم نے جو دیکھا سنا وہ اپنے باپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج سے ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہونی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ اب وہ بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ارجعوا، لوٹ جاؤ، چلے جاؤ سارے اپنے باپ کے پاس، الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس سارے چلے جاؤ، اور فقولوا، اور اپنے باپ کو کہہ دو سیدھی سیدھی بات، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنکا، اصل میں تھا ان ابنکا، تو ملا کے پڑھا تو ان ابنکا، ان بے شک ابنکا تمہارے بیٹے نے، تمہارے لاڈلے بیٹے نے، سارا کا چوری کی ہے، یعنی بنیامین نے تو چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم گواہی نہیں دے رہے، الا بما علمنا، سوائے اس بات کی جس کو ہم جانتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب میں جو ہے وہ نگہبانی نہیں کر سکتے تھے، ہم تو اپنا غلہ لینے کے چکروں میں تھے، اپنی سواری ہمارے پاس تھی، تو تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی اور وہ تو وہیں پر رہ گیا۔ اپنی گواہی کے طور پر دو باتیں کہتے ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے اپنے باپ کو، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، نمبر 2 وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں باپ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، واو کا معنی، اور اسأل سوال کر لیں، آپ پوچھ لیں، القریۃ بستی سے، بستی والوں سے آپ بے شک سوال کر لیں، التی کننا فیہا، التی جس بستی میں کننا ہم سارے تھے، فیہا جس میں ہم جس بستی میں رہتے تھے، بے شک اس بستی والوں سے پوچھ لیں، ہم نے کہیں نہیں کیا، ہم تو اکٹھے تھے، کیونکہ عزیز مصر نے ہمیں کمرے دیے، وہاں ہم آرام کر رہے تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لے جو ہمارے ساتھ آیا، والعیر واو کا معنی اور العیر کا معنی قافلہ، التی وہ قافلہ اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے، اس قافلے سے بے شک پوچھ لیں، ہم نے اس کو خود کہیں گم نہیں کیا، بیچا نہیں ہے، پھینکا نہیں ہے، اس نے چوری کی ہے تو وہ وہیں پر رہ گیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور باپ ہمارے اوپر یقین کر لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ واو کا معنی اور اِنَّا بے شک ہم، لام تاکید کے لیے ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یقیناً صادقون ہم سچے ہیں، صادق ہو تو ایک سچا، صادقان دو سچے، صادقون سب سچے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت کہ ہم بھی صادق ہیں،
لیکن سورہ یوسف فیصلہ کر رہی ہے کہ صادق اور امین وہ ہیں یا صادق اور امین جناب یوسف اور بنیامین ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اب یہ گفتگو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا، بلکہ سولت، آراستہ کر دی ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے ضمیروں نے، تمہارے قلب نے، تمہارے دل و جان نے، امرا، یہ معاملہ تمہارے اندر، تمہارے نفسوں نے سجا لیا ہے کہ ہم نے باپ کو جا کے ایسے جواب دینا ہے، میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں، فصبر جمیل، فا کا معنی پاس صبر، صبر جمیل، یہی مجھے زیبا ہے، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بڑا خوبصورت ہے جس میں جزا فضا نہ ہو، مجھے تمہارے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ، میں اس وقت تک صبر کروں گا، عصا قریب ہونا، یہ عصا کا لفظ جہاں بھی آ جائے اس کا معنی قریب ہونا ہے، عَسَى اللَّهُ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی، أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ، ان کہ یاتینی، میرے پاس لے آئے گا، بہم، ان کو، میرے بیٹوں کو میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا، جمیعہ، پوری کی سب کو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، انہو هو العلیم الحکیم، انہو بے شک وہ، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم وہ بڑا دانا ہے۔ اگر وہ میرا بیٹا مجھے نہیں ملا رہا تو اس کو پتا ہے کہ وہ ہے کدھر، اس لیے وہ علیم ہے، اور اگر مجھے نہیں پتا، میں آزمائش میں ہوں، تو الحکیم وہ بڑی حکمت والا ہے جس نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب یہ احوال کا بیان ہے حضرت یعقوب پہ کیا گزری، واو کا معنی، اور تولا، منہ پھیر لینا، پیٹ پھیر لینا، عنہم، ان سے، اپنے بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، وقالا، اور کہا، یا اسفا، ہائے افسوس، جیسے کوئی تاسف والا جملہ کہتے ہیں تو یہ محاورتاً حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، مجھے یوسف کی جدائی پہ بڑا افسوس ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہ قرآنی بیان ہے، تبصرہ ہے اللہ کا حضرت یعقوب کی حالت پر، واو کا معنی، اور ابیضت، سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، اصل میں تھا عینان، عینن ایک آنکھ، عینان دو آنکھیں، عیناہو اس کی دونوں آنکھیں جناب یعقوب علیہ السلام کی سفید ہو گئیں، من الحزن، حزن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، فہو کظیم، لیکن یہ نبی کی حالت کو اللہ بیان فرما رہا ہے، حزن تھا لیکن فہو کظیم، فا کا معنی پاس ہوا حضرت یعقوب کظیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس پہ صبر کرنے والے تھے اور اس کے اوپر ضبط کرنے والے تھے، کاظم کہتے ہیں ضبط کرنے والے کو۔ تو یہ بٹوین دا لائن مفہوم میں اللہ نے فرما دیا کہ بیٹے گم ہو گئے، دوسرے بیٹے حاسد ہیں، اور افسوس بھی ہے اپنے بیٹوں کی جدائی پر، آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں ان کے انتظار میں، تلاش میں، لیکن فہو کظیم، وہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، کمال ضبط، یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صورت مکی ہے اور اللہ سکھا کس کو رہا ہے، اپنے نبی کو، کہ دیکھیں محبوب آپ پریشان نہ ہو طائف کے سفر سے، آپ پریشان نہ ہو مکہ میں ابو جہل سے، ابو لہب سے، میرے تو ایسے نبی پیغمبر بھی گزرے جن کے بیٹوں کو ان کے بھائیوں نے کڈنیپ کیا، کنویں میں پھینکا، بیچا، روئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن فہو کظیم، وہ پھر بھی کیا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ تو محبوب آپ بھی کیا کریں، صبر کریں۔ اس لیے جب ہم مکی صورت پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے موضوعات کیا ہیں، توحید باری تعالیٰ، رسالت، آخرت، اور بڑا چوتھا پوائنٹ کیا ہے، صبر کرنا۔ جب بھی مکی صورت پڑھیں گے یا تو صبر کا آرڈر ہوگا یا صبر کی کوئی کیفیت موجود ہوگی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی پریشانی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو بیٹے تسلی بھی دیتے ہیں، قالوا، کہنے لگے، کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تاللہ، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، یہ کیا ہے، قسم اٹھانا، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، ان سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ قالو، بیٹوں نے عرض کیا، تاللہ، بخدا، اللہ کی قسم ہے، تفتعو، تذکرو، یہ تفتعو جو ہے یہ کانٹینیوٹی کے معنوں میں استمرار کے لیے آتا ہے، تفتعو تذکرو، تم یاد ہی کرتے رہو گے اے باپ یوسف،
یوسف کو، اے باپ کیا تم ہر وقت یاد ہی کرتے رہتے ہو اپنے بیٹے یوسف کو؟ اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حتی تکونا حردا، حتی یہاں تک کہ تکونا تم ہو جاؤ گے، حردا بیمار، تمہاری صحت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، تمہاری صحت بگڑ جائے گی، او تکونا، او یا تکونا تم ہو جاؤ گے، من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ باپ آپ اتنی پریشانی لیتے ہو تو آپ یا تو بہت صحت بگڑ جائے گی یا پھر آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ قال کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما بے شک، اشکو اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں شکایت کرتا ہوں، میں شکوہ کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ بھی سمجھے اسی کیفیت میں، انما اشکو میں تو شکوہ کر رہا ہوں، بسی اپنی مصیبت کا، وحزنی اور اپنے دکھ کا، اپنے اندر کے درد کا، صرف کس سے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں اس کی شکایت کر رہا ہوں، اللہ سے میں اس کا شکوہ کر رہا ہوں۔ یہ شکوہ تنقید والا نہیں ہے، یہ شکوہ کسی کو کوسنے کے لیے نہیں ہے، یہ راز نیاز کا شکوہ ہے جو اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم، یہاں ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، ہم نے چند آیات پہلے پڑھا تھا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف تخت مصر پہ موجود ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا میں نے نبوت کے جتنے علوم ہیں ان میں یعقوب کو بتلا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف کے فراق میں اتنا روتے کیوں تھے؟ آپ کو پتا بھی تھا کہ وہ تخت پہ ہیں اور نبی کو اللہ نے علم بھی دے دیا تھا، لیکن آپ کی دوری کی وجہ سے روتے بھی تھے، صبر جمیل اور آنکھیں رو رو کر نابینا ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کچھ مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کا جمال حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یعقوب کے اندر نظر آتا تھا، کیونکہ انتہائی خوبصورت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک مشاہداتی جلوے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے حضرت یعقوب سے دور ہو گئے، اس وجہ سے روتے تھے۔ حالانکہ آپ کو پتا بھی تھا کہ یوسف ٹھیک ہے، اور رونا بھی پھر اس وجہ سے تھا تاکہ وہ اللہ کے جو جمال اور جلال کے مشاہدات ہیں اس نبی کی شکل کی صورت میں، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اور خصوصاً ختم الرسل سید المرسلین آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو جلوے تھے وہ حضرت یوسف کی شکل میں حضرت یعقوب کو نظر آتے، اب جب وہ نہیں تھے تو پھر روتے تھے۔ وَعَالَمُ یہ بھی جملہ کہہ رہا ہے، وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے ہو۔ پتہ چلا کہ کچھ جاننا تھا حضرت یعقوب کا جو نور نبوت کے طور پر اللہ نے عطا فرما دیا تھا۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یہ اب نبی کی تبلیغ بھی ہے جی، بچوں کو بھولے بیٹھے ہیں، غم بھی بھلا دیا ہے، لیکن اپنا مشن جو ہے اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا اور سراغ لگاؤ، ڈھونڈو، من یوسف یوسف کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو۔ دیکھیں نا، حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی یوسف کو لے کے آؤ یا اپنے بھائی بنیامین کو لے کے آؤ، کیونکہ حسد کی کیفیت میں ان کے دلوں سے یہ محبت نکل چکی تھی۔ جاؤ، تلاش کرو، سراغ لگاؤ، من یوسف یوسف کا، واخیہ اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تبلیغ دیکھیں اب بھی جاری ہے، اللہ کا نبی اپنا مشن نہیں بھولا، یہی اللہ باور کروانا چاہتا ہے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَا تَيْأَسُوا واو کا معنی اور تَيْأَسُوا مایوس نہ ہو، مِن روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن روح اللہ بلا شبہ، لا ییأس مایوس نہیں ہوتے، مِن روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر کافروں کی قوم۔ اب یہ جب واپس آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ساری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرض کی، اب حضرت یعقوب کی گفتگو بھی گزر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ اور جاؤ۔ اب یہ سفر کتنی دفعہ ہے ان کے بیٹوں کا؟ تیسری دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ گئے تھے تو غلہ لے کر آئے،
دوسری دفعہ جب گئے تو بنیامین چھوڑ کے آئے، اب تیسری دفعہ پھر جانے لگے ہیں کہ حضرت یعقوب نے فرمایا میرے بیٹے جاؤ سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا۔ اب یہ اگلا فیز ہے کہ جب وہ تیسری دفعہ جاتے ہیں اب یہ پہچان ہو جاتی ہے، یہ وہ فیز ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ پہچان لیتے ہیں، اور پھر آپ کے خاندان کی واپسی کی ساری باتیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ فَاکمنا بس لما جب دخلوا وہ داخل ہوئے تیسری دفعہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، قالو تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے مصر کے حاکم، مسنا، مسا یہ مسو کا معنی ہے چھونا، پہنچنا، مسنا ہمیں پہنچی ہے، واہلنا صرف ہمیں نہیں پہنچی بلکہ ہمارے اہل و عیال کو بھی پہنچی ہے، الضر تکلیف، مصیبت، دکھ ہمیں بھی پہنچا ہے، ہمارے اہل و عیال کو بھی پہنچا ہے، کیونکہ ہمارا بھائی گم ہو گیا تھا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، وجئنا ہم آئے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضور ہم آپ کے پاس پہلے آئے تھے، اپنا قیمتی بھائی لے کے آئے تھے، ہم دے گئے، ہم آئے تو اس سے پہلے ہم غلہ بڑا قیمتی لے گئے، لیکن آپ کو اس کا معاوضہ بھی دے کے گئے جو آپ نے ہماری بوریوں میں رکھوا دیا تھا، لیکن اب جب ہم آئے ہیں تو نہ تو ہمارے پاس معاوضہ ہے نہ ہی ہمارا قیمتی بھائی ہے، اب آپ نے شفقت کرنی ہے ہمارے اوپر۔ وجئنا اور اس مرتبہ ہم آئے ہیں ببضاعۃ اپنا سامان اور معاوضہ لے کر، لیکن مزجاۃ وہ جو ہمارا معاوضہ ہے اور جمع پونجی ہے، مزجاۃ وہ بڑی حقیر سی ہے، ہلکی سی ہے، کچھ چند کھوٹے سکے ہیں ہمارے پاس، ہم تو صرف وہ لے کر آئے ہیں، لیکن آپ شفقت کریں اور فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، فا کا معنی پاس اوفے پورا پورا دے دیں، اسی سے نکلا ہے وفا کرنا۔ وفا کیا ہوتی ہے؟ کسی کی توقع پہ پورا پورا اترنا، یہ کیا ہے؟ وفا ہے۔ فَأَوْفِ پس اوفے پورا کر دیں، لنا ہمارے لیے، الکیل ہمارے پیمانے، وہ ایک ایک اونٹ جو آپ ہمیں دیتے تھے لدا ہوا آپ ہمیں دے دیں، معاوضہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَوْکَمَنَا اور تصدق خیرات کر دیں کچھ علینا ہمارے اوپر، تو یہ بھی آپ کی شفقت ہے، نہ قیمتی بھائی ہے نہ قیمتی معاوضہ ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی یجزی بدلہ دیتا ہے المتصدقین خیرات کرنے والے کو۔ تو بڑے تیز تراز تھے، تبلیغ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ چیٹنگ بھی ان کی فطرت میں رکھی ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی، تو ان میں عاجزی ہے یا تکبر ہے؟ اس وقت عاجزی ہے، اور اس عاجزی کے بعد انہوں نے مراد پا لی ہے۔ مراد کیا ہے؟ اگلا جملہ اب کہا جا رہا ہے حضرت یوسف کی طرف سے کہ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا انسان اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے بھائیوں کی عاجزی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے درمیان پہچاننے والا جملہ بولا جاتا ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ قال آپ نے پوچھا، کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ هل علمتم، حل کیا؟ علمتم تم جانتے ہو، حل علمتم کیا تمہیں علم ہے؟ ما فعلتم بیوسف، ما فعلتم کیا کیا تھا تم نے؟ بیوسف یوسف سے، ما کو اگر موصولہ مانے تو مانا یہ ہوگا کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا تھا؟ وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں علم ہے؟ اذ انتم جاہلون، اذ جب، انتم تم سارے تھے، جاہلون نادان، تم نے یہ سارے کام جو نادانی میں کیے تھے، اذ انتم جاہلون۔ اب تعجبانہ جملہ ان کے بھائیوں کی طرف سے ہے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا وہ کہنے لگے، کیا انکا تم ہی ہو، لانتا تم ہی ہو، یوسف ہو یوسف، وہ سراپا حیرت بن کے کہنے لگے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ قالا آنا یوسف ہو، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آنا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، یہ بھی دیکھیں اتنی بڑی خوشی کہ پورا خاندان مل رہا ہے، اتنے طویل سفر کے بعد کہ بچھڑے کب سے ہیں کہ کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے نکلے بازار میں بکے، وہاں سے نکلے عزیز مصر کے گھر، بیوی فریفتہ ہوئی، جیل میں چلے گئے، جیل سے نکلے مسند پہ بیٹھے،
اتنا پورا پیریڈ، پورا فیز گزارنے کے بعد دیکھیں نبی کی تعلیم میں جملہ کیا ہے؟ قد من اللہ علینا، قد تحقیق، مننا احسان کیا ہے اللہ نے علینا ہمارے اوپر۔ یہ جملہ غور طرب اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ غم بھی ہو تو اللہ کے نیک بندوں کو یاد کون رہتا ہے؟ اللہ، اور اگر خوشی بھی ہو تو سب سے زیادہ یاد کون رہتا ہے؟ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ یہ اب تبلیغ شروع ہو جاتی ہے مزید اللہ کے نبی کا مشن۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ زیادہ شکوے شکایتیں نہیں کیا تو یوسف علیہ السلام اپنے مطلب کی طرف آ گئے، یعنی خطیب بھی لمبی بات نہیں کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بطور خطیب، بطور مبلغ، سپیچر اپنے بھائیوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اِنَّهُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کا معاملہ یہ ہے، مَن يَتَّقِ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں فرماتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا جو اجر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ ایک جملہ اور پھر گفتگو نہیں ہوگی۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ دیکھیں اب وہ بھی اقرار کر لیتے ہیں کہ غلطی ہماری بھی تھی۔ قالو، بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد تحقیق، آثرک اللہ، مؤثر بنا دیا ہے، برتری دے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہا آپ کو، آثرک اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بزرگی دے دی ہے، علینا، ہمارے مقابلے میں، ہمارے اوپر اللہ نے آپ کو بزرگی دے دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتاؤ میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کروں؟ وہ سلوک یہ ہے کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ قال، آپ نے فرمایا، لا تثریب، لا کا معنی نہیں، تثریب گرفت، لا تثریب کوئی گرفت نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، اليوم آج کے دن تمہاری کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، صرف یہی معافی کا اعلان نہیں کیا بلکہ دعائیں بھی دیں، یغفر اللہ لکم، یغفر و معاف کر دے گا اللہ لکم تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے اگلا فیز شروع ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو واپس کیسے لایا جائے گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس لوٹے گی۔ پھر جو ایک استقبالیہ دعوت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اپنے پورے خاندان کو، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہوگا۔ یہ جو لا تثریب علیکم اليوم ہے، یہ سیرت نگاروں نے بھی جملہ لکھا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار پہ تھے، سارا کچھ اپنے پاس تھا، تو اپنے بھائیوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو مکے والوں نے حضور کو 8 سال پہلے مکہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ 40 میں اعلان نبوت تھا، 13 سال مکے میں رہے، اور اس کے بعد مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ طیبہ میں 8 سال رہے، تو 8ویں سال فتح مکہ ہوا۔ عمر مبارک کتنی ہو گئی تھی؟ تقریباً 53 اور 8 61 سال۔ تو جب حضور نے مکہ فتح کیا تو جاتے ہوئے چند لوگ تھے جن کے ہاں مواخات مدینہ ہوا، بڑی قسم پرسی کے عالم میں، اور اس کے بعد غزوہ بدر میں تعداد کتنی ہو گئی؟ وہ 313۔ اس کے بعد غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ میں تعداد کتنی ہے؟ 1400۔ جن صحابہ کو حضرت عثمان غنی کے بیعت کے حوالے سے وہ واقعہ ہے، وہ 1400 تھے۔ اور پھر جب 2 سال اور آگے بڑھی بات، تو فتح مکہ میں کتنے تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے؟ 10,000 کا لشکر تھا۔ تو حضور بھی پورے جاہو جلال سے اور بدلہ لینے کی کیفیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور اس طرح کی گفتگو جو بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، یہ حضور نے بھی اہل مکہ سے فرمائی، اور اہل مکہ سے پوچھا، بھائی تم جانتے ہو آج اقتدار سارا میرے پاس ہے، خالد بن ولید جیسا بندہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان و علی، بڑے بڑے بہادر جوان شیر مرد حضور کے ساتھ ہیں، اور اس وقت حضور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا۔ تو اہل مکہ کو حضور یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آج وہ جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اور یہ سیرت نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اہل عرب نے کہا، قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم قد قدرتا، آپ تو بہترین بھائی ہیں، بہترین بھائی کے بیٹے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ قدرت کے باوجود بہترین فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو میرے مظلوم بھائی یوسف نے کہا تھا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کیوں کہ اللہ نے میرے بھائی پہ فضل فرمایا تھا، یوسف پہ،
تو میرے اوپر بھی اللہ نے فضل فرمایا ہے. تم نے مجھے نکال دیا تھا یہاں سے, میں ہجرت کرتے ہوئے ابو بکر کے ساتھ کہاں غار میں پہنچا, کیسے مدینہ طیبہ, غزوہ بدر, احد, خندق, صلح حدیبیہ, فتح خیبر, اس کے بعد فتح مکہ. حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہارے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ واقعات کیوں اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں؟ اپنے نبی کی اللہ تعلیم فرما رہا ہے, تربیت فرما رہے ہیں مزید کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے بھائی بھی پہلے اسی مشن کے ساتھ وابستہ تھے, لیکن یہ کیا حضور پہ ختم ہو جائے گا کہ مشن یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے؟ بھائی اگر حضرت یوسف کے تھے تو بھائی میرے اور آپ کے بھی ہیں. اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جس معاشرے کی عکاسی آدم کی اولاد کے معاشرے کی عکاسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اس لیے بھائیوں سے نفرت اس واقعے سے پیدا نہیں ہو رہی, لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے تمہاری ساری توجہ اور تمہارے سارے لوٹنے کا مرکز و محور کون ہونا چاہیے؟ میری ذات ہونی چاہیے. باقی دنیا کے سارے رشتے بڑے عارضی ہیں, خواہ وہ بیٹے کا ہو, خواہ وہ باپ کا ہو, خواہ بیوی کا ہو, خواہ بھائیوں کا ہو, خواہ بادشاہ وقت کا ہو, خواہ کسی عاشق معشوق محب محبوب کا کیوں نہ ہو, یہ سارے رشتے عارضی ہیں. پرمنٹ رشتہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. انشاءاللہ کل 92-93 نمبر آیت مبارکہ سے آگے چلیں گے. ٹوٹل 111 آیات ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ 2 سیشن میں ہماری سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی. اللہ ہمیں انبیاء کے مشن سے وابستگی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.